چڑیا اور ہاتھی کی کہانی۔ بہت پہلے کی بات ہے، مسٹر اور مسز چڑیا جنگل میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بلیک بیری کے درخت کی شاخ پر اپنا گھونسلہ بنایا تھا۔ جلد ہی مسز چڑیا نے گھونسلے میں انڈے دیے۔ مسٹر اور مسز چڑیا بہت خوش تھے۔ مسٹر چڑیا ان کی اور ان کے انڈوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ چڑیا کا جوڑا بے صبری سے اپنے بچوں کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن ایک دن ایک بڑا اور شرارتی ہاتھی ان کے درخت کے قریب آیا۔ وہ شاخوں کو توڑنے لگا۔ چڑیا کے جوڑے نے یہ دیکھ کر خوف محسوس کیا۔ وہ بڑے ہاتھی سے ڈر گئے اور اس سے درخواست کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، او پیارے ہاتھی، براہ کرم رحم کریں، یہ ہمارا خوبصورت گھونسلہ ہے۔ ہم نے اس گھونسلے میں انڈے دیے ہیں۔ ہم بے صبری سے اپنے بچوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ براہ کرم شاخوں کو نہ توڑیں، ورنہ ہمارے خوبصورت خواب بھی چکنا چور ہو جائیں گے۔ لیکن خود غرض ہاتھی نے کسی بات پر دھیان نہیں دیا۔ وہ جگہ کو تباہ کرتا رہا۔ آخر کار اس نے وہ شاخ توڑ دی، اس سے انڈے نیچے گر گئے اور پلک جھپکتے ہی ٹوٹ گئے۔ مسٹر اور مسز چڑیا رونے لگے۔ یہ خوفناک واقعہ دیکھ کر چڑیا کے دوست ان کو تسلی دینے آئے۔ کچھ دوست اس واقعے سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے ہاتھی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ماسٹر مائنڈ مینڈک کے پاس گئے۔ ماسٹر مائنڈ مینڈک جنگل کا سب سے ذہین جانور مانا جاتا تھا۔ یہ سننے کے بعد ماسٹر مائنڈ مینڈک نے مغرور ہاتھی کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ماسٹر مائنڈ مینڈک نے ہاتھی کو سزا دینے کا ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے اس منصوبے میں مکھی اور ہدہد کو شامل کیا۔ منصوبے کے مطابق مکھی ہاتھی کے کان میں بھن بھنائے گی اور اسے پریشان کرے گی۔ اس کے بعد ہدہد اس کی آنکھیں نکال لے گا اور آخر میں مینڈک منصوبے کو مکمل کرے گا۔ اگلے دن سب نے مغرور ہاتھی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بعد میں وہ اسے آم کے درخت کے قریب مل گیا۔ ماسٹر مائنڈ مینڈک نے کہا، چلو منصوبہ شروع کرتے ہیں۔ مینڈک کے حکم کے مطابق مکھی ہاتھی کے قریب گئی اور اس کے کان میں بھن بھنانے لگی۔ اس سے ہاتھی غصے میں آ گیا اور جلد ہی وہ اپنے جسم پر قابو کھو بیٹھا۔ جب وہ قابو کھو بیٹھا اور گھبراہٹ میں آ گیا تو ہدہد نے اس کی طرف اڑان بھری اور اس کی آنکھیں نکال لی۔ شدید درد سے کراہتے ہوئے ہاتھی رونے لگا۔ زیادہ درد اور رونے کی وجہ سے اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا، لیکن کچھ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ٹر 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 مینڈک کی آواز سن کے ہاتھی نے سوچا کہ اسے جھیل مل گئی ہے۔ وہ مینڈک کی آواز کے پیچھے چلتا ہوا گڑھے کے قریب پہنچ گیا۔ مینڈک جھیل میں کود گیا۔ اس طرح نابینا ہاتھی نے یقین کر لیا کہ وہ صحیح جگہ پہنچ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے نیچے گیا، وہ گڑھے میں گر گیا اور جلد ہی مر گیا۔ جب تمام دوستوں نے اپنی عقل سے انتقام لیا تو تمام جانور اور پرندے اپنی جیت پر خوش ہو کر ناچنے اور گانے لگے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ عقل ہمیشہ طاقت سے برتر ہوتی ہے۔ یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے دوستوں کی مدد کرنی چاہیے اور ان کو غم میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔